یہ کاہے کے لیے؟ مدنی چینل کی عظمت بٹھانے کے لیے، تاکہ لوگ جانیں کہ مدنی چینل کیا چیز ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اب یہ مدنی چینل کی عظمت، اس کے بعد دیکھیے کیسے کیسے ترکیبوں سے جماعت کی فضیلت، کتاب کی عظمت۔ اور کتاب کی عظمت کیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول جلوہ بار ہیں، دائیں حضرت ابوبکر ہیں، بائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ سامنے الیاس قادری کھڑے ہیں، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، دریافت فرمایا کہ الیاس قادری تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، یہ فیضان سنت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ۔ اب وہ کتاب لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی جو افضل البشر بعد الانبیاء، خطبے میں پڑھا سنتے ہوں گے آپ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، ایسے فضیلت کے مالک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہ پہنچایا جیسا کہ ابوبکر کے مال نے پہنچایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ رب تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایسے افضل البشر وہ جو ہیں ان کو فیضان سنت کی اور حکم فرمایا کہ پڑھو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اسے سنا۔ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، اجل صحابہ موجود ہیں، اور فیضان سنت پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو، اور یہ صرف فیضان سنت ہی جب دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے کہ صاحب وہ فیضان سنت ہی سے دین کا کام ہوگا؟ ارے بہار شریعت پڑھی جائے جس میں عقائد کی بحث ہے، پہلا حصہ عقیدے پہ۔ آج لوگوں کے عقیدہ نہیں جانتے کہ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے بارے میں ایمانی عقیدہ کیا ہے، اولیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ لوگ عقائد سے سب سے بنیادی چیز تو عقیدہ ہے نا، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد دوسرے اعمال صالحہ ہیں، پہلے ہے بنیادی چیز عقیدہ۔ تو عقیدے کی ہی گفتگو جب وہ صحیح طور پر مسلمان ہی نہیں، یا وہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں اور خطرے میں ہے کہ کب دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور بہک جائے، تو وہ اس کو نماز میں اگر آپ لے بھی آئے تو وہ کتنے دن پڑھے گا اور کب وہ دشمن کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا کچھ نہیں معلوم۔ اور ایک یہ خرابی کہ ہم رد نہیں کریں گے۔ رد کیوں نہیں کریں گے؟ بروں کا رد تو اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، قرآن کا طریقہ، حدیث میں بروں کا رد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب دینی جماعت ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا دینی جماعت کیوں کر گوارا کر رہی ہے؟ رد تو ضروری ہے۔ دشمن کی شناخت، آپ اپنے دشمن کی شناخت کراتے ہو، بیٹے کو وصیت کر جاتے ہو، بیٹا دیکھنا یہ میرا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء اہل سنت نے اس جماعت پر جو ہے، اس جماعت سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے۔ لہذا دیکھیے بریلی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ جانچا پرکھا ہے آپ کا، تقریباً میں نے حساب نہیں لگایا، اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 200 برس سے دینی خدمت انجام دی جا رہی ہے، لوگوں کی دینی رہنمائی جو ہے کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ وہاں سے کوئی ایسی بات دین کے خلاف ہو جو دین سے ٹکرائے، ایسی کوئی بات وہاں سے نہیں کی جاتی۔ لہذا آپ کو اپنے اس دینی مرکز سے جو پیغام ملے آپ اسے
बसर व चश्म कबूल करें और उस पर अमल की कोशिश करें, लेकिन ये कि उससे जिस तरीके से अपनी बेजारी का इजहार कर सकते हैं वो किया जाए। सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, वो जो है, अब ये सोचिए नाम ही कैसा है कि इधर से पैगाम नहीं जा रहा, सरकार का पैगाम अत्तार का। जरा आप पूरे औलिया की फहरिस्त पढ़ लीजिए, गौसे आजम की सारी हयात पढ़ लीजिए, देखिए कि क्या इतने सलाम गौसे आजम के लिए आए हैं कि गौसे आजम से मेरा सलाम कहो, अब्दुल कादिर से मेरा सलाम कहो, ऐसा कहीं है? या ये कहो कि दीन का फला जगह ये काम करें, फला जगह जाएं, फला जगह इज्तिमा करें, ये कहीं नहीं मिलता बुजुर्गों की तारीफ में। लेकिन यहां ये मामला है कि इस कदर, और फिर एक सलाम लिखा गया कि जिस पर ये कहो कि सलाम का मजाक उड़ाया गया। मदीने की ककड़ी पर सलाम, मदीने के खीरे पर सलाम, मदीने के गाड़ी के टायर पर सलाम, किचन के तमाम सामान। ये कल ही मुझे फोन पर बताया कि किचन के जो सामान इस्तेमाल होते हैं किचन में, वो एक एक का नाम लेकर सलाम भेजा गया। सिलेंडर पर सलाम, तो इस पर सलाम, उस पर सलाम, गटर पर सलाम, माअल्लाह। ये मजाक। और ये क्या हो रहा है, नाम आला हजरत का ले रहा है। वहाबी क्या कह रहा है, वहाबी मजाक उड़ा रहा है, और उसने इस सलाम पर एतराज किया है और कहा है बरेलियों की नई बिदात। तो बताइए, बरेली इससे बिल्कुल बेदार है और इल्जाम आ रहा है बरेली शरीफ का। काम ये कर रहे हैं, नाम आला हजरत का लेते हैं, लेकिन बिल्कुल मसलक के खिलाफ, आला हजरत की तालीमात के बिल्कुल हट कर है। अब ये बुराई जो आम होती जा रही है वो इसी वजह से कि लोग हक गो का साथ नहीं देते। सच्ची जमात जो है वो दीनदारों को भी से भी वास्ता है, और उधर भी बैठ रहे हैं, इधर भी बैठ रहे हैं, दो चेहरे। खुदारा इससे परहेज कीजिए और एक जबान एक चेहरा बनाइए। दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, और संगी छोड़ दे सरासर मोम हो जा। रब तबारक व तआला